بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بلندی پر مستہ چٹان اور نشیب میں آخری کھڈ کو پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ہم نے چٹان سے بلندی پر اور نیچے آخری کھڈ میں 2 بلند اور مضبوط درخت منتخب کیے تھے۔ یہ دونوں درخت رسی اور پلی کے نظام کے لیے 2 ستونوں کا کام دینے والے تھے۔ کیمبرلے کے بنگلے کے آخری حصے میں پہاڑی کھڈوں کا یہ سلسلہ بالکل غیر آباد اور سنسان تھا، کیونکہ اس حصے کی ڈھلان خطرناک طور پر نیم عمودی تھی، جس پر اترنا چڑھنا خاصا دقت طلب تھا۔ اس علاقے میں ہماری بے ضرر سرگرمیوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو اس کے لیے اصل مقصد تک پہنچنا ناممکن تھا۔ ہم نے اپنی کارروائی کے پہلے مرحلے کا آغاز صبح سورج نکلتے ہی کر دیا تھا۔ یہ مرحلہ ہم نے نشیب سے شروع کیا تھا۔ ہم ایک مضبوط ستلی کو نیچے نشیب سے لے کر چلے تھے اور کیمبرلے کے بنگلے کے نیچے کھڈ تک لے آئے تھے۔ یہ کام خاصا وقت طلب تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ یہ علاقہ درختوں سے محروم تھا۔ یہاں صرف جھاڑیاں اور پتھر تھے، جن پر سے وہ ستلی گزارنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ ستلی کو مستہ چٹان سے اوپر پہاڑی پر واقع درخت تک پہنچانے کا دوسرا مرحلہ ہم نے غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی مکمل کر لیا۔ جب رات خاصی بھیگ گئی، وادی میں پھرنے والی آوارہ ہوا اور بھی تیز ہو گئی، لوگ گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے، تو ہم پلی اور رسی کے نظام کی تکمیل میں لگ گئے۔ بلندی اور نشیب میں ستونوں کے طور پر منتخب کیے جانے والے درختوں میں 2 بڑی بڑی پلیاں باندھ دی گئیں۔ ان پلیوں اور نشیب سے بلندی تک آنے والی مضبوط ستلی کی مدد سے 1.25 انچ موٹا پٹسن کا رسہ دوہرا کر کے دونوں پلیوں کے درمیان تان دیا گیا۔ یہ رسہ ہم نے صبح ہی نشیب میں پہنچا دیا تھا۔ اتنا لمبا رسہ بنانے میں ہم نے خاصی محنت سے کام لیا تھا۔ درمیان میں آنے والے جوڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ لوہے کے تار سے اس طرح جوڑ دیا گیا تھا کہ جوڑ پر اس کی سطح قطعی ہموار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ½ انچ موٹا رسہ بھی دونوں درختوں کے درمیان تان دیا گیا۔ 1.25 انچ موٹے رسے پر اس متحرک پلی کو پھسلنا تھا، جس کے نیچے ہک میں ایک بڑا سا تھیلا لٹکایا جانا تھا، جبکہ ½ انچ موٹی رسی کا مقصد پلی کی حرکت کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس مرحلے کی تکمیل میں ہمیں رات کا 1:30 بج گیا اور ہمارے فرار کی راہ مکمل ہو گئی۔ اس کام کی تکمیل کے بعد ہم نے ٹارچوں سے سگنل دے کر تیاری اور اطمینان کا اظہار کر دیا۔ اس مولک پل کی تیاری میں ہمیں نشیب سے مہندر، جمشید اور 2 سرفروشوں کی مدد بھی حاصل تھی، کیونکہ ان رسوں کو جن پر پلی کو پھسلنا تھا انتہائی سختی اور مضبوطی سے تاننا ضروری تھا، تاکہ ان کے درمیان کم سے کم جھول رہے۔ اس کام کے لیے نشیب میں بنی ہوئی 5 چکی کی قوت استعمال کی گئی، جس پر ہم نے صبح ہی قبضہ کر لیا تھا، اور اس کا مالک ہمارے قبضے میں تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ مہندر اپنے ساتھیوں سمیت نیچے تھا، اور غزنوی مستہ چٹان کے عقب میں واقع پہاڑی پر اس درخت پر متعین تھا جو رسی اور پلیوں کے اس نظام کا بالائی ستون تھا۔ وہاں اس نظام کے تحفظ کی ذمہ داری غزنوی پر عائد تھی۔ کیمبرلے کو اغوا کرنے کا کام مجھے اور کوہستانی کو انجام دینا تھا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے ہم اصل مہم سر کرنے کے لیے حرکت میں آ گئے۔ رسوں پر پھسلنے والی پلی کی ہک میں ایک اور پلی لٹکا دی گئی۔ یہ پلی ½ انچ کے اس رسے سے بندھی ہوئی تھی جس سے متحرک پلی کو کنٹرول کیا جانا تھا۔ ہم دونوں اس چھوٹی پلی سے لٹکے ہوئے پٹسن کے بورے کے پیندے میں لگے ہوئے چوکور تختے پر کھڑے ہو گئے اور بورے کو اوپر کھینچ لیا گیا۔ اب ہم پلی سے لٹکے ہوئے تھے۔ اس وقت غزنوی نے ٹارچ کی روشنی سے نشیب میں اشارہ کیا۔ اگلے لمحے نیچے متحرک پلی کو کنٹرول کرنے والی رسی کو ڈھیل دی جانے لگی، ساتھ ہی ہم اس تھیلے میں لٹکے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے پھسلنے لگے۔ خدا حافظ کامریڈ، غزنوی نے کہا۔ خدا حافظ، میں نے اور کوہستانی نے ایک ساتھ جواب دیا۔
ڈھیل بڑی آہستگی اور روانی کے ساتھ دی جا رہی تھی۔ میرے تلووں سے ایک عجیب سی سنسنی شروع ہوئی اور تمام جسم میں دوڑ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ہم مستہ چٹان پر تھے۔ میں نے ٹارچ جلا کر نشیب کی طرف اشارہ کیا۔ ڈھیل دینے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب ہم مستہ چٹان پر معلق تھے۔ ہمارا اندازہ درست ہی ثابت ہوا تھا۔ تھیلا چٹان سے چند انچ اوپر تھا۔ متحرک پلی اب اس تیسری رسی سے بھی رکی ہوئی تھی جو ہک میں لٹکی ہوئی چھوٹی سی پلی کے گرد گھوم کر پٹسن کے بورے سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسی رسی کو جھٹکا دے کر غزنوی کو اشارہ دیا۔ غزنوی نے تیسری رسی کو ڈھیل دی اور بوری چٹان پر آ گئی۔ ذرا ہی دیر میں ہم اس بوری سے باہر تھے۔ کتنا سنسنی خیز تجربہ ہے، کوہستانی نے کہا، مگر میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم اس مستہ چٹان سے اتر کر کیمبرلے کے بنگلے کے عقب میں پہنچ گئے۔ اس بنگلے کا نقشہ ہمیں پہلے ہی فراہم کر دیا گیا تھا، جس کا ہم نے کئی مرتبہ بغور مطالعہ کیا تھا۔ اسی نقشے کو ذہن میں محفوظ کرنے کے بعد ہم اس بنگلے کے چپے چپے سے واقف ہو گئے تھے۔ پھر میں نے اور کوہستانی نے مسلسل 4 راتیں جاگ کر اس بنگلے میں موجود لوگوں کے معمولات کا مشاہدہ کیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ سادہ لباس میں 4 مسلح فوجی محافظ ہر وقت اس بنگلے میں موجود رہتے ہیں۔ 2 محافظ آرام کرتے ہیں اور 2 پہرا دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر وقت گیٹ پر ایک موجود رہتا ہے اور دوسرا بنگلے کا چکر لگاتا رہتا ہے۔ کیمبرلے کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ رات گئے تک کام کرتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ تھا کہ بنگلے کے ایک کمرے میں، جو غالباً کیمبرلے کا اسٹڈی روم تھا، رات 3 بجے تک روشنی رہتی تھی۔ وہاں کیمبرلے کام کرتا ہوگا۔ ٹھیک 3 بجے اس کمرے کی روشنیاں بجھ جاتی تھیں اور اس کے برابر والے کمرے میں، جو اسی کا شب خوابی کا کمرہ تھا، چند منٹ تیز روشنی رہتی، پھر وہ گل ہو جاتی اور ہلکی سی نیلی روشنی باقی رہ جاتی۔ گویا کیمبرلے 3:15 بجے تک سونے کے لیے لیٹ جاتا تھا۔ ٹھیک 2:30 بجے بنگلے کے عقبی حصے میں گشت کرنے والا محافظ گیٹ پر آتا اور گیٹ کے محافظ کے ساتھ مل کر تھرموس سے چائے نکال کر پیتا۔ یہاں 10-15 منٹ گزار کر وہ پھر چوکسی کے لیے عقبی حصے کی طرف نکل جاتا اور کہیں برآمدے میں کسی ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا۔ باقی 2 محافظ بنگلے کی اینیکسی میں سویا کرتے، جہاں کیمبرلے کا باورچی خانہ بھی رہا کرتا تھا۔ بنگلے کے عقبی حصے میں بڑا سا لان تھا، جس کے ارد گرد گھنی جھاڑیوں کی باڑ تھی۔ ان 4 راتوں میں ہم نے ان گھنی جھاڑیوں کے درمیان ایک ایسی جگہ تلاش کر لی تھی جہاں سے ہم چاروں ہاتھ پیروں پر جھک کر لان میں داخل ہو سکتے تھے۔ لان کی سمت کیمبرلے کی خوابگاہ کا دروازہ بھی کھلتا تھا اور اسٹڈی کا بھی۔ ٹھیک 2:30 بجے میں نے گشتی عقبی حصے کے محافظ کو گیٹ پر آتے دیکھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا کنکر زور سے بنگلے کے عقب کی طرف اندازاً اس مقام کے پاس پھینکا جہاں کوہستانی موجود تھا، اور پھر خود بھی لمبا چکر کاٹ کر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے ہم نے بنگلے کے احاطے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ کوہستانی وہاں نہیں تھا، وہ احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد میں بھی احاطے میں رینگ گیا۔ میں جانتا تھا کہ کوہستانی اس وقت بنگلے میں کس جگہ ہوگا۔ ابھی محافظ کو گیٹ پر گئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے۔ ہمیں 10 منٹ کے اندر بنگلے کے کسی 2 کمروں میں داخل ہونا تھا، یعنی کیمبرلے کی خوابگاہ میں یا پھر ڈرائنگ روم میں، جو خوابگاہ کے برابر ہی تھا۔ میرا خیال ہے کہ نہ صرف کیمبرلے بلکہ اس کے محافظ بھی یہی سمجھتے تھے کہ کیمبرلے کے تحفظ کی خاطر کیے جانے والے انتظامات محض حکومت کے اعلیٰ اہلکاروں کا سنکی پن ہے۔ انہیں یہ تاثر دینے میں خود کیمبرلے کا بھی ہاتھ رہا ہوگا، اور اسی کی اجازت سے روزانہ اس کے محافظ ایک مخصوص وقت پر ایک جگہ جمع ہو کر چائے پیا کرتے ہوں گے۔ ان کی یہی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی ہمارے حق میں سود مند ثابت ہوئی۔ بغیر کسی پریشانی اور رکاوٹ کے میں جھاڑیوں کے درمیان سے رینگ کر چاروں ہاتھ پیروں کے بل دوڑتا ہوا بنگلے میں اس جگہ پہنچا جہاں کوہستانی میرا منتظر تھا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی کوہستانی نے سرگوشی میں مجھے بتایا کہ خوابگاہ کا عقبی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ چند لمحوں بعد کوہستانی آہستگی سے دروازہ کھول کر خوابگاہ میں رینگ گیا۔ اسے کیمبرلے کی مسحری کے نیچے چھپنا تھا۔ میں اسی دروازے کے سامنے برآمدے کے نیچے کیاری میں لگے ہوئے پودوں کے درمیان دم ساد کر بیٹھ گیا۔ وقت کا دریا قطرہ قطرہ بہتا رہا، لمحے ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ عقبی حصے کا محافظ احاطے کا چکر لگا کر برآمدے میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔
اس کی کرسی کیمبرلے کی اسٹڈی کی کھڑکی کے سامنے تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ دھیمی آواز میں کوئی محبت بھرا گیت گا رہا تھا۔ غالباً اسے رات کی ان تنہائیوں میں ہندوستان سے ہزاروں میل دور انگلستان میں بیٹھی ہوئی اپنی محبوبہ یاد آ رہی تھی۔ پھر میں نے اسی کھڑکی سے کیمبرلے کی آواز سنی، چارلس، اس نے محافظ سے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے؟ یس سر، محافظ نے کرسی سے کھڑے ہو کر جواب دیا، حسب معمول۔ گڈ نائٹ، کیمبرلے کی آواز ابھری۔ گڈ نائٹ سر، محافظ نے جواب دیا۔ کیمبرلے نے کھڑکی بند کر لی۔ چند ہی لمحوں بعد اسٹڈی کی روشنیاں بجھ گئیں اور کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ محافظ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سمٹ کر اور ساکت ہو کر بیٹھ گیا۔ محافظ چلتا ہوا برآمدے کے آخری کونے تک گیا اور اسی انداز میں پھر واپس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران میں کیمبرلے کی خوابگاہ کی تیز روشنیاں بجھ گئی تھیں اور ہلکی نیلی روشنی پھیل گئی تھی۔ عقبی احاطہ اور برآمدہ اب مکمل تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ لمحوں کی پیمائش بڑھتی رہی۔ میرا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوابگاہ سے کیمبرلے کے خراٹوں کی مدھم آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ ہماری اسکیم کے آخری فیصلہ کن لمحات قریب آن پہنچے تھے۔ کوہستانی کو اب سوتے ہی میں کیمبرلے کو کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کرنا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دینا تھے۔ اس کام کی تکمیل کے بعد اسے خوابگاہ کے دروازے سے مجھے اشارہ کرنا تھا اور مجھے کرسی پر بیٹھے ہوئے محافظ کا انتظام کرنا تھا۔ میں نے جیب سے غلیل اور لوہے کا کانٹے دار غلہ نکال لیا۔ اعصاب شکن لمحات گزرتے رہے۔ میرے دانت ایک دوسرے پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اور میرے جبڑوں میں ہلکا ہلکا سا درد محسوس ہونے لگا تھا۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ آخرکار کوہستانی نے خوابگاہ کے دروازے سے مجھے اشارہ کیا۔ میں آہستگی کے ساتھ کیاری سے رینگ کر باہر آیا۔ ہلکی سرسراہٹ ہوئی جو اس ماحول میں ایک زوردار چیخ معلوم ہوئی تھی، لیکن وادی میں پھرنے والی تیز آوارہ ہوا نے سرسراہٹ کی اس آواز کو اپنی سائیں سائیں کا ایک حصہ بنا لیا تھا۔ چارلس نامی محافظ اس وقت احاطے کی طرف منہ کیے کوئی گیت گانے میں مصروف تھا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر کھڑا ہوا اور پوری قوت سے غلیل کی موٹی اور سخت ربر کھینچ لی۔ اگلے لمحے لوہے کا کانٹے دار غلہ پوری بے رحمی کے ساتھ محافظ کی کھوپڑی میں کنپٹی کے آس پاس کہیں بیٹھ گیا اور وہ آواز نکالے بغیر ہی کرسی پر بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، اس خیال سے کہ جلد ہی ہوش میں آ کر وہ چیخنا نہ شروع کر دے۔ میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا، اس کے ہاتھ پیر باندھنا بھی ضروری تھے۔ میں نے چند منٹوں میں یہ کام انجام دے دیا اور چارلس کو اس کرسی سے اٹھا کر برآمدے کے ساتھ ہی بنی ہوئی کیاری میں ڈال دیا۔ اس دوران میں کوہستانی بے ہوش کیمبرلے کو اپنے کاندھے پر لاد کر برآمدے میں آ چکا تھا۔ تم اسے لے کر چلو، کوہستانی نے مجھ سے کہا، میں اسٹڈی کی تلاشی لیتا ہوں، شاید کچھ اہم کاغذات ہاتھ لگ جائیں۔ کوہستانی کی یہ تجویز مجھے پسند آئی۔ میں نے بے ہوش کیمبرلے کو اپنے شانے پر منتقل کرتے ہوئے کہا، جلدی کرنا، بے فکر رہو۔ کوہستانی نے سرگوشی میں جواب دیا اور خوابگاہ میں رینگ گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا باڑ کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے ہم اندر آئے تھے۔ باڑ کو پار کرنے کے لیے میں نے کیمبرلے کو زمین پر ڈال دیا اور اسے باڑ سے باہر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ اسی وقت ایک زوردار تہکمانہ آواز سنائی دی جو بنگلے کی طرف سے آئی تھی۔ کسی نے انگریزی میں کہا تھا، کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی بنگلے میں بھونچال آ گیا تھا۔ ایک بھگدڑ مچ گئی۔ پھر گولی چلنے کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی کوہستانی کی چیخ بھی ابھری تھی۔ اس کے بعد پے در پے 2-3 فائر ہوئے۔ میں پریشان ہو گیا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میرا سب سے اہم فرض یہ تھا کہ کیمبرلے کو لے کر رسی کے پل سے نشیب میں پہنچا دیا جائے۔ میں کیمبرلے کو کاندھے پر ڈالے تقریباً بھاگتا ہوا مستہ چٹان پر پہنچا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی سے نشیب اور بلندی پر مہندر اور غزنوی کو خطرے کا سگنل دینے کے ساتھ کیمبرلے کے اغوا میں کامیابی کا سگنل بھی دے دیا۔ میں نے کیمبرلے کو بورے میں ڈالا اور اس مخصوص کارڈ پر جو ایک طرف سے سرخ اور دوسری طرف سے سفید تھا، کتھئی رنگ کی پینسل سے مختصر سا پیغام لکھا، خطرہ، پلی کو فوراً واپس بھیجو، سادی، چے پے۔ مخصوص کارڈ، اس پر مخصوص رنگ کی پینسل سے یہ تحریر اور آخر میں چے پے کے حروف مہندر کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھے کہ میرا منصوبہ وہی تھا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ میں نے یہ کارڈ سیفٹی پن سے بورے میں لگا دیا
اور بورے کو متحرک پلی سے لٹکا کر دوہرے رسے میں سے ایک رسے پر ہک سے لٹکا دیا اور رسی کو جھٹکا دے کر غزنوی کو اشارہ کیا کہ وہ پلی اوپر کھینچ لے۔ میں نے اس چھوٹی پلی میں دوسرے کارڈ پر غزنوی کے لیے یہ پیغام لکھ کر بھیج دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ انتظار کرے، متحرک پلی پھر اوپر آنے والی ہے۔ ذرا دیر بعد نشیب سے متحرک پلی کو ڈھیل دی جانے لگی اور کیمبرلے بورے میں بند نشیب کی طرف جانے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس تمام کاروائی میں صدیاں گزر گئی تھیں۔ اس دوران میں چند منٹ کے لیے بنگلے کے اندر پے در پے فائرنگ ہوئی تھی۔ میرا اندازہ تھا کوہستانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ آخری دم تک کیمبرلے کے محافظوں کو وہیں الجھائے رکھے تاکہ مجھے کیمبرلے کو نیچے لے جانے کا موقع مل جائے۔ بنگلے کی طرف سے اب فائرنگ کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، البتہ وہاں سے انگریزی میں چیخ و پکار ضرور سنائی دے رہی تھی۔ میں اب مستہ چٹان سے اتر کر پھر بنگلے کی طرف تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ بھرا ہوا پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں باڑ کے پاس اس مقام پر پہنچا تھا جہاں سے مجھے بنگلے کے احاطے میں داخل ہونا تھا کہ جھاڑیوں سے مجھے آواز سنائی دی، شیرازی۔ یہ آواز میرے لیے حیرت اور استعجاب کا سبب تھی۔ آواز سالار اعظم کی تھی۔ جی جناب، مجھے یقین تھا تم واپس آؤ گے۔ سالار اعظم جھاڑی سے نکل کر باہر آیا۔ کوہستانی زخمی اور بے ہوش ہے۔ کیمبرلے کا کیا کیا؟ میں نے جلدی جلدی سالار اعظم کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، اب تم کوہستانی کو لے کر جاؤ۔ اسی وقت بنگلے کے گیٹ کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس مرتبہ فائرنگ بڑی شدید تھی۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے سالار اعظم سے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، وہ تمہارے ساتھی ہی ہیں اور محافظوں کی توجہ گیٹ ہی پر مرکوز رکھنا چاہتے ہیں، سالار اعظم نے تیزی سے کہا۔ اب تم جاؤ۔ یہ کہہ کر سالار اعظم تیزی سے باڑ کے ساتھ ہوتا ہوا بنگلے کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کوہستانی کو شانے پر ڈالا اور تھوڑی دیر بعد مستہ چٹان پر پہنچ گیا۔ بنگلے پر فائرنگ کی آوازیں پھر معدوم ہو گئی تھیں۔ مستہ چٹان پر پلی واپس آ چکی تھی۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ کیمبرلے کو اغوا کر کے مجھے اسی کے ساتھ نشیب میں جانا تھا اور کوہستانی کو یہاں سے پیدل مستقر کی طرف لوٹنا تھا۔ کیمبرلے پہلے ہی نیچے جا چکا تھا، اس لیے مجھے کوہستانی کے ساتھ نیچے جانے میں کوئی قباحت نہیں رہی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو سالار یقیناً مجھے ہدایت دیتا۔ میں نے پہلے کوہستانی کے بے ہوش جسم کو تھیلے میں ڈالا اور پھر خود بھی تھیلے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد نشیب اور بلندی کی طرف مہم کی تکمیل کا اشارہ کر دیا۔ چند منٹ بعد ہم نیچے پہنچ گئے تھے۔ پھر مہندر اور اس کے ساتھیوں نے پلیوں پر بندھے ہوئے رسے کو نیچے کھینچ لیا۔ اس رسے کو وہیں زمین میں دفن کرنے کے لیے سر شام ہی مہندر اور اس کے ساتھیوں نے ایک گہرا کھڈا کھود لیا تھا۔ اس کے بعد درختوں میں بندھی ہوئی پلی بھی کھول لی گئی۔ بلندی پر یہی کاروائی غزنوی نے بھی مکمل کر لی اور وہاں سے اپنی روانگی کا اشارہ دیا، جس کا جواب مہندر نے بھی ٹارچ کی روشنی سے دیا۔ اس دوران میں کوہستانی کو ہوش آ گیا تھا۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی، لیکن یہ بات اس کی بے ہوشی کا سبب نہیں بنی تھی۔ اس نے بتایا کہ گولی لگتے ہی وہ لڑکھڑایا تھا اور اس کا سر میز کے کونے سے ٹکرا گیا تھا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ کوہستانی اب اپنے پیروں پر چلنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ جلدی جلدی تمام کام مکمل کر کے ہم نے پن چکی کے مالک کو بھی کھول دیا۔ ہم نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کسی سے کچھ کہا تو پھر اس کی جان کی خیر نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی مہندر نے اسے 20 روپے بھی انعام کے طور پر دیے تھے۔ اب ہم اپنے مستقر کی طرف رواں تھے۔ ہماری مہم مکمل ہو چکی تھی۔ میں اور کوہستانی اس کے بعد 1 ماہ کے لیے بس گھر میں ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ ہدایت ہمیں سالار کی طرف سے دی گئی تھی کیونکہ شملے میں پولیس اور خفیہ کے کارکن ہماری تلاش میں تھے۔ شملے میں موجود تمام ڈاکٹروں کے کلینک، ان کے گھروں اور کمپاؤنڈروں کے گھروں پر بھی پولیس نگرانی کر رہی تھی۔ ریلوے اور شملے سے باہر جانے والے راستوں پر بھی پولیس کی کڑی نگرانی تھی۔ پولیس اور خفیہ کا خیال تھا کہ کیمبرلے کو اغوا کرنے والوں میں سے کم از کم ایک شخص یقیناً زخمی ہوا تھا، جس کے علاج معالجے کے لیے ان کے خیال کے مطابق ہمیں کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہی تھا۔ اس امکان کے پیش نظر کہ شاید وہ زخمی ہلاک ہو گیا ہو، قبرستان اور شمشان گھاٹ پر بھی پولیس کا پہرا تھا۔ کسی مردے کی تدفین سے قبل یا کسی ارتھی کو چتا پر پھونکنے سے پہلے پولیس کے کارندے لاش کا جائزہ لے کر اپنا اطمینان کر لیتے تھے۔
یہ تمام باتیں ہمیں جمشید سے معلوم ہوتی رہتی تھیں، جو کیمبرلے کے اغوا کی اگلی صبح ہی ہمارے پاس منتقل ہو گیا تھا۔ وہی اب بیرونی دنیا سے ہمارے رابطے کا ذریعہ تھا۔ احتیاطاً اگلے ہی دن اس نے کھانے پینے کا اتنا سامان گھر میں جمع کر دیا تھا کہ اب ہم گھر سے نکلے بغیر بھی 1 ماہ تک بغیر بھوکے رہے اس گھر میں رہ سکتے تھے۔ پہلے 2 دن کوہستانی کی حالت بہت خراب رہی۔ اس کا زخمی بازو پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ گھر میں اسپرٹ اور ٹنکچر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی سے میں زخم کی صفائی اور ڈریسنگ کر رہا تھا۔ تیسرے دن تنظیم سے وابستہ ایک ڈاکٹر امبالے سے ضروری دوائیں لے کر پہنچا۔ وہ 1 ہفتے ہمارے ساتھ ہی مقیم رہا۔ اس کی پیشہ ورانہ توجہ اور مہارت سے کوہستانی کے بازو کا زخم جلد ہی ٹھیک ہونے لگا۔ وہ ڈاکٹر 1 ہفتے قیام کے بعد واپس چلا گیا۔ اس نے ہمیں ضروری دوائیں اور ان کے استعمال کا مکمل طریقہ سمجھا دیا۔ کیمبرلے کے متعلق جمشید نے مجھے بتایا تھا کہ اسے سالار اعظم نے اگلی رات ہی کہیں اور منتقل کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ یقین سا تھا کہ سالار اعظم اس پر تشدد کی انتہا کر دے گا اور یہ بات اگلوا ہی لے گا کہ ہندوستان میں اس کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ 2 ہفتے بعد جمشید نے اطلاع دی کہ مہندر اور لالی شملے سے بمبئی جا چکے ہیں۔ مہندر کو سالار اعظم نے اسی مہم کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا جو ابتدائی طور پر مجھے سونپی گئی تھی، لیکن پرنس آف ویلز کے دورے کی منسوخی کے سبب وہ مہم ملتوی کر دی گئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس 3 نفری گروپ کا سربراہ مجھے مقرر کر دیا گیا تھا، کیونکہ کوہستانی زخمی تھا۔ ہندوستان بھر میں ان دنوں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، شنکر اچاریہ، مولانا نصیر احمد، پیر غلام مجدد، مولانا حسین احمد کو ملک کے مختلف گوشوں سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جس دن ڈاکٹر سیف الدین کچلو کو شملے میں گرفتار کیا گیا تھا، ہم کیمبرلے کو اغوا کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان رہنماؤں کی گرفتاریاں تحریک خلافت کے کراچی اجلاس میں کی جانے والی تقریروں پر عمل میں آئی تھیں۔ اس اجلاس میں جو قراردادیں پیش کی گئی تھیں، ان میں سے ایک قرارداد میں مسلمانوں کے لیے انگریزی فوج اور پولیس میں بھرتی ہونا حرام قرار دیا گیا تھا۔ ان رہنماؤں کی یہ گرفتاریاں غیر متوقع نہیں تھیں، کیونکہ لارڈ ریڈنگ نے شاہی نمائندے کی حیثیت سے اپنی پہلی تقریر میں اس امر کی جانب واضح اشارہ کر دیا تھا۔ اس موقع پر یہ گرفتاریاں حیران کن ضرور تھیں، کیونکہ عام خیال یہی تھا کہ انگریز حکومت ان رہنماؤں کو پرنس آف ویلز کے دورہ ہند کے بعد گرفتار کرے گی۔ پھر یہی نہیں، گرفتاری کے بعد کراچی میں ان پر مقدمہ بھی چلایا گیا اور نہایت عجلت کے ساتھ عدالتی کارروائی مکمل کر کے ان رہنماؤں کو 2 برس کی سزائے قید سنا دی۔ البتہ شنکر اچاریہ کو رہا کر دیا گیا۔ اس مقدمے میں انگریزی حکومت نے قانون کے کئی تقاضے پورے نہیں کیے، کئی طے شدہ عدالتی روایات سے انحراف کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ہر دور میں اصل قانون صرف اور صرف طاقت کا ہے۔ طاقت کے سامنے انصاف، حق، اقدار اور روایات کچھ نہیں۔ آئین، قانون اور کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے بے معنی ہے۔ سچ صرف وہی ہے جو طاقت کے بل پر اقتدار میں آنے والے کے منہ سے نکلتا ہے۔ ہر مقدس قانون اس کی مرضی کا تابع ہوتا ہے۔ ان لیڈروں کی گرفتاری اور سزا کی بنا پر تمام ہندوستان صدائے احتجاج بن گیا تھا۔ ملک بھر میں احتجاج، جلسے، جلوس اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ دہلی میں حکیم اجمل خان کی صدارت میں خلافت کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں 500 علماء کے فتوے کو چھپوا کر ملک بھر میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فتوے میں انگریزی فوج اور پولیس کی ملازمت مسلمانوں کے لیے حرام قرار دی گئی تھی۔ اس فتوے کو پہلے ہی انگریز حکومت ضبط کر چکی تھی۔ گاندھی جی بھی، جو ابھی تک تحریک خلافت کے کراچی ریزولوشن پر خاموش تھے، میدان عمل میں آ گئے۔ انہوں نے کراچی ریزولوشن کی حمایت میں بیان دیا۔ پھر بمبئی میں ہندوستان بھر کے رہنماؤں کے اجلاس میں بھی کراچی ریزولوشن کی تمام باتوں کو دہرایا گیا۔ ایک طرح سے ہندوستان نے سیاسی طور پر انگریز حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ پھر ہر موقع پر ہندوستانیوں نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا تھا کہ وہ پرنس آف ویلز کے دورہ ہند کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ یہ وہ حالات تھے جن کی بنا پر مجھے اور میرے ساتھیوں کو یقین تھا کہ ہمیں جلد ہی
کسی اہم مہم پر روانہ ہونے کی ہدایات ملیں گی۔ سالار نے ہدایت کی تھی کہ وہ ہمیں شملے سے اس وقت نکلنے کی اجازت دے گا جب کیمبرلے کے اغوا کا معاملہ سرد پڑ جائے گا، اور میرا خیال تھا کہ اب انگریز حکومت شاید کیمبرلے کو صبر کر بیٹھی تھی۔ کوہستانی کے بازو کا زخم بھی مندمل ہو گیا تھا، لیکن یہ اندمال ابھی کچا ہی تھا۔ وہ اپنے بازو کو پوری قوت سے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک سپہر کامریڈ غزنوی ہمارے درمیان موجود تھا۔ کیمبرلے کے اغوا کے بعد میری اس سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ ہمارے لیے سالار اعظم کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اس پیغام میں سالار نے مجھے اور جمشید کو لکھنؤ پہنچنے کی ہدایت دی تھی۔ غزنوی اور کوہستانی کو کلکتہ جانا تھا۔ تنظیم ان دنوں اپنے کارکن ہندوستان کے ان شہروں میں پھیلا رہی تھی جہاں دورہ ہند کے موقع پر پرنس آف ویلز کو پہنچنا تھا، اور پھر ان سب لوگوں کو جنوری کے مہینے میں دہلی پہنچنا تھا جہاں پرنس آف ویلز کے اعزاز میں ایک زبردست تقریب کا اہتمام کیا جانے والا تھا۔ جمشید، جو حسب معمول سکینڈل پوائنٹ پر گیا ہوا تھا، رات گئے واپس آیا۔ شملے میں اس کے کئی اینگلو انڈین دوست تھے، ان میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ لوگ مختلف سرکاری محکموں میں کام کرتے تھے۔ اس نے خاص طور پر شملے میں ان لوگوں سے دوستی اور بھی بڑھائی تھی جو محکمہ خارجہ، دفاع اور خفیہ میں ملازم تھے۔ ان لوگوں سے اسے بعض اہم معلومات حاصل ہو جاتی تھی۔ ہم بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ ہماری گفتگو کے موضوعات یا تو وہ مہمیں تھیں جو ہم اب تک سر کر چکے تھے، یا وہ خطرات جو ہمیں درپیش تھے، یا پھر وہ مہم جو ہمیں آنے والے دنوں میں سر کرنا تھی۔ سفر کی تھکان کے سبب غزنوی کی حالت بہت تباہ تھی۔ وہ بار بار جمائیاں لے رہا تھا اور کئی مرتبہ سونے کی خواہش کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ چنانچہ رات کوئی 1 بجے ہم سب اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ رات کے کوئی 3 بجے ہوں گے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت غزنوی کمرے کے وسط میں کھڑا تھا اور جمشید نے اس پر پستول تان رکھا تھا۔ جمشید نے مجھے ٹہوکا دے کر اٹھایا تھا۔ پہل تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ جمشید کیا کر رہا ہے، اور جب اس کی بات سمجھ میں آئی تو میں لپک کر اٹھا اور تیزی سے باہر راہداری میں کھلنے والا دروازہ بند کر دیا۔ جمشید مجھ سے دروازہ ہی بند کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس غدار سے پوچھو۔ اس نے ٹارچ سے باہر کسے اشارہ کیا تھا؟ کیا؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ میں مجبور ہو گیا تھا شیرازی، غزنوی نے کہا۔ انہوں نے میری بیوی، بہن اور بچے کو اغوا کر لیا ہے۔ ہوشیار رہو، میں نے جمشید سے کہا اور لائٹ بند کر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ خطرہ سر پر آ گیا تھا۔ 4-5 سپاہیوں پر مشتمل ایک پولیس پارٹی ان سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جو ایک چھوٹے سے میدان پر ختم ہوتی تھیں، اور اسی میدان کے ایک گوشے میں یہ مکان بنا ہوا تھا جس میں ہم مقیم تھے۔ اس مکان کے 4 حصے تھے، 2 نچلی منزل میں اور 2 بالائی منزل پر۔ اس کے تینوں حصے سردیوں کی آمد کی بنا پر خالی ہو چکے تھے۔ بس وہی حصہ آباد تھا جس میں ہم مقیم تھے۔ کوہستانی بھی بیدار ہو گیا تھا اور متحیر انداز میں اس صورتحال کو دیکھ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، غزنوی نے پھر کہا۔ انہوں نے میری بیوی، بچے اور بہن کو اغوا کر لیا ہے۔ غزنوی کا لہجہ روحانسا تھا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، میں نے ترش لہجے میں کہا، اور عقبی دروازے کی طرف گیا جو بھنگی کے استعمال کے لیے تھا۔ بھنگی اسی راستے سے آ کر گندگی صاف کرتا تھا۔ دوسری جانب بھی پولیس کا ایک دستہ سیڑھیوں کے نیچے موجود تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت مجھے اپنی احتیاطی تدبیر پر خود ہی پیار سا آ گیا۔ نامعلوم وہ کیا خیال تھا جس کی بنا پر میں نے اس مکان سے فرار کی تیسری راہ بھی تیار کر رکھی تھی۔ یہ مکان کونے کا تھا اور اس کا ایک حصہ نیچے کھڈ کی طرف تھا۔ اس سمت صرف کھڑکیاں ہی کھڑکیاں تھیں، اور میں نے 2 کھڑکیوں کی درمیانی چوکھٹ کے درمیان ایک رسی کے دونوں سروں کو گرا دے کر رکھ چھوڑا تھا۔ یہ رسی اتنی لمبی تھی کہ نیچے کھڈ کی سطح تک جاتی تھی۔ میں تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا اور اس رسی کو کھڈ میں پھینک دیا۔ کوہستانی، میں نے کہا، چلو اترو، جلدی کرو۔ کوہستانی نے جوتے پہنے اور سرہانے سے اپنا پستول نکالا۔ وہ تھیلا اٹھایا جس میں فوری روانگی کے لیے ضروری سامان رہتا تھا، اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے جا کر پستول میں گولیاں بھر لینا، جمشید نے کہا۔ تمہارے پستول کی گولیاں اس وقت غزنوی کی جیب میں ہیں۔ کوہستانی رسی کے سہارے کھڈ کی طرف پھسل گیا۔ پھر میں اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پستول میں بھی گولیاں ہیں یا نہیں، میں نے دریافت کیا۔
ہاں، جمشید نے جواب دیا۔ کوہستانی کے بعد یہ میرے بستر کی طرف آیا تھا کہ میں نے اسے نشانے پر لے لیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ… تم خاموش رہو، میں نے سختی سے غزنوی کی بات کاٹ دی، پھر اپنا پستول اور تھیلا اٹھا لیا۔ مجھے اصولاً غزنوی کو فوراً گولی مار دینا چاہیے تھی، تنظیم کا اصول یہی تھا، مگر میں نے یہ سوچ کر کہ اسے کسی وقت بھی گولی ماری جا سکتی ہے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اسے اس لیے زندہ رہنے دیا کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس نے پولیس کو ہمارے اور تنظیم کے بارے میں کیا کچھ بتایا ہے۔ میں نے غزنوی کو پستول کی زد پر لیتے ہوئے جمشید سے کہا، جمشید اب تم نیچے جاؤ، تمہارے بعد غزنوی آئے گا۔ تم پستول کی زد پر لے کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دینا اور منہ میں کپڑا ٹھونس دینا، بلکہ نہیں، اس کا منہ پہلے بند کرو۔ کامریڈ، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ غزنوی کا لہجہ اب بھی روہاسا تھا۔